دیکھو کوئی بھی انسان ہو کیسا بھی ہو تو ہر وقت اس کا دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچ ہوتی ہے. کوئی لمحہ انسان کا کم از کم بیداری کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی سوچ آ رہی ہے اس کے دل میں. عام طور سے وہ سوچ بالکل ایسی فضول باتوں کی ہوتی ہے. کوئی اگر ہوتی ہے تو جو مسائل درپیش ہیں ان کو سوچتا رہتا ہے آدمی. وہ بھی نہ ہو تو ایسی فضول قسم کے خیالات بھی دل میں آتے رہتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. کوئی انسان سوچ سے خالی نہیں، اور اس کا کوئی لمحہ سوچ سے خالی نہیں. اس سوچ کو رخ موڑ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کی طرف. سوچ کا رخ اس طرف موڑ دو، اور جو موڑو گے تو یہ رفتہ رفتہ کر کے وہ جو سوچیں ہیں ادھر ادھر کی وہ مزمحل ہو جائیں گی، اور اللہ جل جلالہ کی سوچ انشاءاللہ غالب آ جائے گی. خود حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، مسنون ادعیہ میں سے ہے، اور بہت کثرت سے مانگنی چاہیے ہم لوگوں کو. فرمایا کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی ہوایا و ہوایا فیما تحب و ترضا. کہ اللہ میرے دل میں آنے والے خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر کے اوپر کی طرف موڑ دیجئے. یعنی جو خیالات ہر وقت دل و دماغ کے اوپر چھائے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس طرف مجھے لے جا رہے ہیں. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے میرے دل کے ان وسوسوں کو، میرے دل کے ان خیالات کو اپنی خشیت کی طرف اور اپنی یاد کی طرف متوجہ فرما دیجئے. وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا، اور میرا ارادہ، میری خواہشات وہ ان چیزوں کی طرف موڑ دیجئے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی اب تو پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا خواہشات دل میں پیدا ہو رہی ہیں. کبھی دولت کی خواہش، کبھی شہرت کی خواہش، کبھی لوگوں کی تعریفوں کی خواہش، خدا جانے کیا کیا خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ اب خواہشات کا رخ موڑ کر ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جو آپ کو پسند ہیں. یعنی خواہشات کیا ہوں؟ خواہشات یہ ہوں کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کروں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میرا دھیان رہے. خواہشات یہ ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں، اپنے رضا کامل عطا فرمائیں، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں. اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ جو لاکھوں خیالات صبح سے شام تک ہمارے دل پر رہتے ہیں تو کتنی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، اور جنت میں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کامل کے ساتھ داخل فرما دیا تو کیا نعمتیں میسر ہوں گی. اس کا خیال آتا ہے. یا یہ خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے، تو کیا حالت ہوگی، جہنم کیسی ہوگی. قرآن شریف بھرا ہوا ہے اس جہنم کی تکلیفوں کا ذکر کرنے میں بھرا ہوا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے ان جنت کی نعمتوں کا، کتنی مرتبہ خیال آتا ہے دوزخ کی تکلیفوں کا، دوزخ کے عذاب کا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے آئیں گے، ان کا جواب سوال ہوگا تو کس طرح جواب دوں گا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو میدان حشر کے اندر کیا عالم ہوگا. کتنی مرتبہ خیال آتا ہے کہ پل صراط سے گزریں گے تو کس طرح گزریں گے. یہ سارے خیالات جو حقیقت ہیں، واقعہ ہیں، کوئی ایسی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، پیش آنے والے ہیں. ان کا تو خیال آتا نہیں. اور خیالات بھرے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے خیالات بھرے ہوئے ہیں.
کبھی پیسے کے خیالات، کبھی راحت کے خیالات، کبھی لذت کے خیالات، کبھی ہوس کے خیالات، ان سے دل بھرا ہوا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف، اس کے شکر کی طرف، اس سے دعائیں مانگنے کی طرف، اس کے عذاب اور ثواب کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو فرمایا کہ اس کیفیت کو دور کرنا بھی انہی سے مانگو. اس کیفیت کو دور کرنے کی دعا بھی انہی سے مانگو. انہی سے کہو کہ یا اللہ میرا دل دماغ پتہ نہیں کن دھندوں میں گھرا ہوا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے. اے اللہ آپ ہی اس دل و دماغ کو اپنی طرف متوجہ فرما لیجئے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ میرے دل کے اندر جو وسوسے آئیں، جو خیالات آئیں، وہ آپ کی خشیت کے آئیں، آپ کی یاد کے آئیں، آپ کے ذکر کے آئیں. وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. اور میرے دل میں جو ارادے پیدا ہوں اور میرے دل میں جو خواہشات پیدا ہوں وہ آپ کی رضا کے خواہشات ہوں، یہ خواہشات پیدا ہوں. یہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اپنی ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر معاملے میں اسی سے مانگتا ہے، ہر معاملے میں اسی سے رجوع کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف لے آتے ہیں. یہدی الیہ من ینیب. اور ہمارے حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا جو مشہور معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یشاء کی ضمیر فاعل کو اگر من کی طرف راجع کیا جائے تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو چاہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں. یجتبی الیہ من یشاء. جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف کھینچ لیں، اس کو کھینچ ہی لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ چاہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی یہ حاجت ظاہر کر دے کہ اللہ مجھے تو آپ اپنی طرف کھینچ لیجئے. تو یہ دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اے اللہ ہمیں ان میں داخل فرما لیجئے اپنے رحمت سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اور یہ تو ہے ہی کہ ویہدی الیہ من ینیب. جو آدمی رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کر رہا ہے، اپنے خیالات بھی ان سے مانگ رہا ہے، اپنے خواہشات بھی ان سے مانگ رہا ہے، اپنی ہدایت بھی ان سے مانگ رہا ہے، تو یہدی الیہ من ینیب. تو اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرما ہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. تو اس لیے جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا مراقبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت سامنے ہونے کا مراقبہ، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس کیفیت کو بھی انہی سے مانگو. انہی سے مانگو کہ یا اللہ ایسا کر دیجئے کہ میرے خیالات، میری خواہشات، میرے دل کے وسوسے جو کچھ ہوں وہ آپ کی خشیت اور آپ کی رضا کی طرف ہوں. یہ ان سے مانگو.